بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حاضرین، سورہ آل عمران کے بعض معنی اور مفاہیم پر ہم نے کل کے درس میں سرسری نگاہ ڈالی. پہلا حصہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ دو حصوں میں اس کے مضامین پھیلے ہوئے ہیں. پہلے حصے میں نصارہ کی گمراہیاں، ان سے حوار کی روشنی میں خارجی طور پر جو افکار اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کا سامنا اور مقابلہ کیسے کیا جائے، گویا اس میں اس کی تعلیم ہے، اور اس کے پس منظر میں اپنے دین کی حفاظت کی جائے، اس پر ثابت قدم رہا جائے. اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری نقطہ جو اس حصے میں بیان کیا گیا ہے، اہل کتاب یعنی نصارہ کی گمراہیاں جو غیر المغضوب کے بعد الضالین تھے، اور ہم نے ان کے راستے سے اپنے بچنے کی دعا مانگی اللہ کی تعلیم کے مطابق سورہ فاتحہ میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا، عبادات، عقائد، اعمال میں ان کی گمراہیاں، اور پھر ان کے خلاف دلائل پیش کیے کہ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں اور ان دلائل کے ذریعے سے ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک جامع حکم دیا جو ہماری دعا سے جڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی اہل کتاب کی اندھی تقلید نہ کی جائے، ان کے پیچھے ان کے طور طریقوں کو اختیار نہ کیا جائے. بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ بعض باتوں کی وجہ سے، خوبیوں اور فلسفوں کے نام پر نئے نئے افکار آج باقاعدہ منظم طریقے سے پیدا کیے جاتے ہیں. آپ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو عقائد و اعمال میں منحرف کرنے کے لیے کیا کچھ منصوبے اور سازشیں رچی جا رہی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایسے نئے خوبصورت نعرے، خوبصورت مذاہب بنائے جائیں جس میں بظاہر دین اور مذہب کی کوئی مخالفت نظر نہیں آتی کہ انسانیت سب سے اعلیٰ مذہب ہے. ہاں، کوئی اور اس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ قوم ملت سے اونچے ہو کر ہم اس طرح کے علاقے کے اعتبار سے دنیا کے قوم کو سب کو لوگوں کو اکٹھا کریں، تو نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ فلاں، بلکہ یہ مذہب اختیار کیا جائے. اس میں آدمی کو کشش معلوم ہوتی ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی مذہب اہمیت کا حامل نہیں ہے بلکہ انسانیت سب سے بڑھ کر ہے. یہ میں نے ایک لفظ انسانیت، ہیومینٹی کا ذکر کیا. ایسے ناموں سے مختلف قسم کے افکار، مذاہب دنیا میں ایجاد کیے گئے، ان کی تبلیغ کی گئی، ان کے اوپر باقاعدہ محنت کی جاتی ہے. اور آپ اگر حقیقت معلوم کریں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان مذاہب کا، ان افکار جدیدہ کا اصل نشانہ اسلام ہی ہوتا ہے. سیکولرزم، جمہوریت، علمانیہ اور ان چیزوں کے جو حکومتی سطح پر جو افکار پھیلائے جاتے ہیں، فرائیڈ کا نظریہ اباحیت ہو یا سارٹر کا نظریہ ہو کہ کوئی انسان کی جنسی ضروریات کو فوکس کرتا ہے، کوئی انسان کی ان ضروریات کو جو بھوک، پیاس اور کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، کوئی انسان کی مادی ضروریات پر فوکس کرتا ہے کہ یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصود ہے. یہ گویا غیر محسوس طریقے سے اس پر فوکس کر کے اصل میں
اس دین اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے بہت سے مذاہب ہیں، اور اس کو ایسے لائٹلی مت لیجئے، بلکہ اس پر توجہ دیجئے کہ دنیا کے بہت سارے علاقوں کے بہت سارے مسلمان ایسے افکار و نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی بولیاں بولنے لگتے ہیں جو غیر مسلم دنیا ہے۔ یہ ایک فریب ہے، چھلاوا ہے، دکھاوا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو صحیح مذہب اور صحیح عقیدے کے بغیر کوئی انسان اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ پھر سے دہرا رہا ہوں کہ انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے صحیح عقیدے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، انسان کی فطرت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، پورا جاننے والا ہے، سب سے زیادہ نہیں، مکمل طریقے سے کب کون سی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس نے جو دین و مذہب اتارا، انسانی فطرت کے مطابق اتارا، اس کی ضروریات، اس کی طاقت و استطاعت کا پورا لحاظ اور رعایت اس میں موجود ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ شان، یہ بات نہیں مل سکتی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب اور یہ مذہب نہیں، انسانیت، تو اصل میں جو باطل مذاہب ہیں ان کی وجہ سے انسان کو، انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پہنچتا ہے، اور لوگ ان کے باطل پنے کو دیکھ کر اس کا رد کرتے ہیں، لیکن اسی دھارے میں وہ دین حق کا اور صحیح عقیدے کا بھی رد کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں ایک مسلمان کو جو جاہل ہوتا ہے یا کم پڑھا لکھا ہوتا ہے یا اسے جواب نہیں آتا، مشکل پیش آتی ہے، لہذا وہ ان کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے۔ عیسائی دنیا میں پرانے زمانے میں ایک دھرا چلا تھا، یہ 16ویں صدی میں، اور اس میں لوتھر کا جو نظریہ مشہور ہوا، مارٹن لوتھر وغیرہ کا، شاید اس کے کچھ بعد ہے، میں سن میں غلطی کر رہا ہوں، 16ویں صدی غالباً تھی۔ تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ اس وقت یورپ میں کلیسا کا دباؤ تھا، دبدبا تھا، ان کی حکومت چلتی تھی، یعنی چرچ کی۔ پادریوں نے جو کہہ دیا وہی مانا جائے گا، ان کے قانون اور ان کے مسائل سماج اور معاشرے میں نافذ ہوتے تھے۔ کوئی تعزیری یا کریمنل معاملہ ہوتا تھا، چرچ میں ہی مقدمہ ہوتا تھا یا ان کی عدالت ہوتی تھی اور فیصلے ہوتے تھے، اور چرچ کے جو عقائد، نظریات اور خیالات ہوتے تھے تمام عیسائیوں کو ماننا ضروری ہوتا تھا۔ اب وہ کتنی بھی غلط بات کہیں، اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو سزا بھگتیں گے۔ اس کی بہت واضح مثال علماء نے بیان کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے خطبات آزاد میں دیکھیے ایک پورا خطبہ دیا ہے، اس میں ذکر کیا کہ غیر مسلم ہوتے ہوئے ایک مسلمان امام احمد بن حنبل کی استقامت کا ذکر کیا کہ سچائی اور حقیقت مل جانے کے بعد حق پر ڈٹ جانا اور کسی سے متاثر نہ ہونا، یہ بہت بڑی ایک صفت ہے اور یہ ایمانی صفت ہونی چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں بعض غیر مسلموں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، مولانا آزاد نے بیان کیا کہ ان کو سچائی مل گئی تو غلط سے ٹکرا گئے۔ اس میں انہوں نے گلیلیو کی مثال دی کہ انہوں نے سب سے پہلے گلیلیو نے عیسائی ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا کائنات میں کہ کائنات میں سارے ستارے اور سیارے گردش کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے سب گردش کرتے ہیں، اور اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، تحقیق کی ہے۔ تو صرف زمین ہی، صرف سورج ہی گردش نہیں کر رہا ہے، زمین بھی محوری اور مداری گردش کرتی ہے، یہ چکر لگا رہی ہے۔ تو یہ چرچ کے عقیدے کے خلاف تھا، ان کا یہ گڑھا ہوا بنایا ہوا عقیدہ تھا کہ اس زمین پر اللہ نے حضرت مسیح کو اتارا، جو ان کے غلط عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو اس زمین پر اتارا، اس لیے دنیا میں کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ عزت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی دیگر چیزیں، سورج ہو، چاند ہو، کوئی اور ستارہ سیارہ ہو، وہ زمین کے گرد گھومے، زمین کسی کے گرد گردش نہیں کرے گی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ گلیلیو نے جب یہ کہا کہ زمین بھی گھومتی ہے تو یہ ان کے عقیدے کی خلاف ورزی تھی، چنانچہ اس کو گرفتار کیا گیا، چرچ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے مقدمہ چلا کر یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے اس خیال اور بات کو واپس نہیں لیں گے تو آپ کو قتل کی سزا دی جائے گی، کیونکہ آپ چرچ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قتل سے بچنے کے لیے پہلے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، لیکن جب کورٹ کے ہال سے واپس نکلتے ہوئے دروازے تک پہنچا تو پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ زور زبردستی اور دھمکی دے کر مجھے اپنے قول سے واپس تو کروا رہے ہو، لیکن سچائی یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی کہ یہ دنیا بھی گردش کر رہی ہے۔ پھر سے گرفتار ہوا اور اس کو قتل کی سزا دی گئی۔ اب ایسے معاملات میں جہاں سائنس ان کے مذہب سے ٹکرایا، لیکن جدید تحقیقات، سائنسدانوں کے تجربات، مشاہدات، تجربات کی روشنی میں یہ بہت سی چیزیں ثابت ہونے لگی کہ عیسائی مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ حقائق سے موافقت نہیں کرتی،
سائنسی تحقیقات کے سامنے ٹک نہیں پاتی، رد ہو رہی ہے. یہ صحیح سائنس کچھ کہہ رہی ہے، اس سے کچھ ثابت ہو رہا ہے، اور عیسائی مذہب کی تعلیم اس کے خلاف ہے. یہی بات آپ دوسرے مذاہب اسلام کو چھوڑ کر تمام مذاہب میں پائیں گے کہ ان کی بہت ساری چیزیں جو برسوں سے صدیوں سے وہ مانتے چلے آ رہے ہیں، جدید تحقیقات نے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور کہہ دیا کہ یہ چیز بالکل بکواس، خرافات اور اندھ وشواس تھا. اندھی عقیدت کی بنیاد پر ایک بات مان لی گئی. بہت سارے لوگ، جب تحقیقات کا زمانہ نہیں تھا، تصور نہیں تھا، تو بہت سی چیزوں کو ایسے بنا کر بیان کر دیا. ہاں، آپ کو مسلمان کہلانے والے گمراہ فرقوں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ملے گی. جیسے مثال کے طور پہ روافظ کے بارے میں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، ابھی شاید حوالہ ڈھونڈنا پڑے، کہ ان کی کتاب میں لکھ مارا ان لوگوں نے کہ چاند پہ جو کالا کالا داغ نظر آتا ہے نا، دھبا نظر آتا ہے چاند پہ، اس پہ دراصل لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. ہاں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی جو شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول کے خلیفہ اور وصی ہیں بغیر فصل کے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور پھر عثمان کے بعد نہیں، بلکہ بغیر گیپ کے، بغیر فصل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. یہ چاند پہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے. ان کی اذان میں بھی یہ داخل ہے، اور ان کے ہاں جو قرآن حقیقی طور سے بولا جاتا ہے. ایران میں سورہ فاتحہ جب چھپی تو اس میں سورہ فاتحہ میں بھی اس جملے کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ ان کے نزدیک مکمل اور صحیح قرآن نہیں ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے جو اس قسم کے لوگوں نے اپنے مذہب کے نام پر یا اپنے مذہب کو صحیح بتانے کے لیے یا اپنی بزرگ شخصیات کے فضیلت بتانے کے لیے غلط سلط باتوں کو مشہور کیا، جب تحقیقات ہوئی تو ان میں سے بہت ساری چیزیں رد ہونی شروع ہو گئی، اور جب رد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو ہمارا مذہب غلط ثابت ہو رہا ہے. تو اب نئی تحقیقات کی روشنی میں مذہب کو بچانا ایک مسئلہ بن گیا. صرف یہی نہیں تھا، ان چیزوں کے بعد مارٹن لوتھر کی جو یورپ میں تحریک چلی اصلاح کلیسا کی، اس نے یہ سوالات اٹھائے کہ بھائی اللہ نے بائبل یا انجیل جو دیا، تو اس کتاب کو پڑھ کر اس پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، سنواریں، نجات اور نروان حاصل کریں، یا پھر پادری کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور پادری کو گھر میں بلا کر انجیل خوانی کروائیں، اس سے ہماری بخشش اور برکت ملے گی. یہ اس نے سوال اٹھایا کہ بھائی پادری لکھ کر دے دیتا ہے یا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو جنت میں ڈال دو، اس کے گناہ کو معاف کر دو، تو کیا یہ کافی ہے؟ پھر اللہ نے انجیل اتاری کیوں؟ توریت انجیل یا بائبل اتاری کیوں؟ ان کے عقیدے کے مطابق بھی وہ منزل من السماء کتاب ہے. تو مارٹن لوتھر کا یہ سوال تھا جو بالکل صحیح ہے، اور آج بہت سارے مسلمانوں سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ بھائی قرآن کیا صرف وہ چومنے چاٹنے رمضان المبارک میں کچھ پڑھ کر جو ہے اجر و ثواب کمانے کے لیے ہے؟ اسے سمجھ کر، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے زندگی میں اختیار کرنے کے لیے نہیں ہے. کس لیے اللہ نے نازل کیا؟ قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ یہی ظلم کر. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غلط مذاہب، گمراہ مذاہب نے جو گمراہ کن اور غلط قسم کے عقائد و نظریات بن رکھے تھے، جب سائنسی تحقیقات کے سامنے وہ غلط ثابت ہوئی تو دنیا کے سامنے یہ پیش ہونے لگا کہ یہ مذہب ہی غلط ہے. اب مذہب بچانا تھا تو یہ کہا گیا کہ نہیں، مذہب انسان کا نجی معاملہ ہے، پرائیویٹ پرسنل معاملہ، اور اسی طرح حکومت جو ہے انسان کے نجی معاملات اور سیاست سے تعلق رکھتا ہے. اس کا دین مذہب سے تعلق نہیں ہے. حکومت اور نجی معاملات الگ ہیں اور مذہبی معاملات الگ ہیں. میں نے کہا کہ یہ صرف ایک باطل مذہب کی نہیں، سارے مذاہب کا ٹینشن تھا. ہمارے اس ہندوستان میں آپ اور ہم کئی ایسی چیزیں جانتے ہیں جو ہندو مذہب کی تعلیمات کا ایک حصہ تھیں اور ماضی قریب میں اس پر عمل ہوتا تھا. مثال کے طور پہ ستی کی ایک رسم تھی، ستی، کہ اگر پتی کا دیہانت ہو جائے اور اس کو چیتا پر جلایا جائے، ان کی زبان میں بول رہا ہوں، اس کو اگر جلایا جاتا ہے ان کی لاش کو، تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ اپنے پتی کی چیتا پر اس کے ساتھ جل جائے اور وہ دوسرے کے ساتھ نہ رہے. اور اس میں جہاں نہیں بھی ہوتا تھا، اگر ان کی کچھ قوموں میں، تو ان میں ان عورتوں کو جو بیوہ ہو جائیں، شادی کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کو الگ تھلگ رکھا جاتا تھا. شادی بیاہ کی مجلسوں میں اسے شریک ہونے سے روکا جاتا تھا کہ یہ آ جائے گی تو اس کی نحوست نئی نئیلی دلہن پر اور بیاہتا عورتوں پر بھی پڑ جائے گی اور ان کا بھی گھر خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا.
اس قسم کے عقائد اختیار کر کے وہاں جو ستی کی رسم تھی خود ہندوؤں میں اس کی مخالفت ہوئی. ہاں انگریزوں نے مغلوں نے اور پھر انگریزوں نے اس پر سختی کرنا شروع کی. راجا رام موہن رائے نے جب اپنی بھابھی کو ستی ہوئی کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے مخالفت کی اور خود انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ اس ظالمانہ رسم پر پابندی لگا جائے. آج ملک میں ہندوستان میں ہندوتو کی بات کرتے ہیں, مذہب کی بات کرتے ہیں, لیکن میں نے نہیں سنا کہ آج تک کسی نے یہ مطالبہ کیا ہو. کچھ سالوں پہلے ایک آدھ واقعات راجستھان میں ہوئے تھے, لیکن ابھی یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ ہندو دھرم کے مطابق ایسے یکساں سول کوڈ اور کیا کیا کہ ستی کی رسم کو بھی پھر سے زندہ کیا جائے. ہاں, اور ایسی کئی چیزیں ہیں جو ان کی عورتوں جیسے بیواؤں کے ساتھ جو وہاں سلوک کیا جاتا تھا. حالانکہ آج بھی بیواؤں کو جو ہے مندروں میں ان کی کیا بولتے ہیں میرائیں بنا کر مختلف مندروں میں بھیجا جاتا ہے. جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی عورتیں بھی وہاں جاتی ہیں, بھجن کیرتن اور کیا کیا کرتی ہیں, وہیں رہتی ہیں. ہم لوگ گئے تھے ایک مرتبہ تو گائیڈ نے بتاتے بتاتے کہا کہ یہ جو پوری لمبی چوڑی بلڈنگ ہے اس میں ساری میرائیں رہتی ہیں, یہ مندر کی سیوا کرتی ہیں, یہ بھجن گاتی ہیں, کیرتن کرتی ہیں, اور شادی بیاہ کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن بھگوان کے چمتکار سے کبھی کبھی ان کو اولاد بھی ہو جاتی ہے. ایسا اس نے بیان کیا. تو اب اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں آتی ہیں, چرچ میں ننوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میراؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایسی کچھ خبریں سامنے آتی ہیں, اور مندر کے پجاری اور کچھ وہاں کے انتظامیہ کے لوگ بھی جو ہے اس میں کمیشن خوری کر کے کچھ اس طرح کے الٹے سیدھے معاملات ایسے سامنے آ چکے ہیں. اس پر میں بحث اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ باطل مذاہب کے انحراف کو نے جب تحقیقات کا ثابت شدہ حقائق کا سامنا نہیں کر سکے وہ, تو مذہب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور ایسی حالت میں کیا کیا گیا کہ کچھ مذاہب کی کچھ چیزوں پر پابندی لگائی اور پھر اس کو نجی معاملہ کہہ کے اس کی حفاظت کی گئی. سیکولرزم, جمہوریت, سوشلزم, کیپٹلزم, ایسے مختلف مذاہب اور ان میں سے اکثر یہودیوں کے پیدا کیے ہوئے اصول ضابطے اور نظریات ہیں. ان کو مختلف ملکوں میں بطور طریقہ حکومت اختیار کیا گیا, نافذ کیا گیا, اور اس کو جبرن یا کوشش کی گئی مختلف ہیلوں بہانے سے عالمی اقوام متحدہ کی کچھ تنظیموں کے ذریعے, حکومتوں کے ذریعے, کہ دنیا میں جمہوریت ہونی چاہیے, سیکولرزم ہونا چاہیے, مذہب کا کوئی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس کا سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ اپنے مذہب میں سب سے زیادہ کاربند ہوتے ہیں, اسلام کو مذہب سے دور رکھنا چاہتے ہیں. لیکن عیسائی دنیا کو آپ دیکھیں گے, اگر آج تحقیقات بہت کچھ سامنے آ چکا ہے پہلے کے مقابلے میں, تو پتہ چلے گا کہ مشنریز جو ہے وہ عیسائی ملکوں سے ہر سال کروڑوں ڈالر مدد پاتی ہیں اور عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہیں. اور ان تبلیغ میں ایک سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر عیسائیت یا یہودیت کے اثرات ڈالے جائیں. یہودی تبلیغ نہیں کرتے, لیکن یہودی اور عیسائیوں کی ایک کوشش ہوتی ہے. ایک بڑی کانفرنس میں زویمر کا آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ, پرانی بات ہو گئی ہے لمبی چوڑی, اس میں کسی نے پوچھا کہ اس کی کانفرنس میں وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ ہم اپنی دعوت اور تبشیر کہتے ہیں, عیسائیت کی تبلیغ کو تبشیر کہتے ہیں. انجیل کا معنی ہوتا ہے بشارت, اور اس کو عربی میں اسی کو تبشیر کہتے ہیں, یعنی بشارت کو پھیلانا, مطلب انجیل کو پھیلانا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تبشیری کام بڑے منظم طریقے سے کر رہے ہیں اور ایسا ایسا اپنی رپورٹ پیش کر رہا تھا. تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس کام پر ہم لوگ عیسائی دنیا کروڑوں اربوں ڈالر سالانہ خرچ کرتی ہے, بہت سارے پادریوں کو ٹرین کرتی ہے, اس کے لیے خفیہ کالجز چلتے ہیں, اس کے لیے ہم نے قرآن حدیث کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے پادریوں کو تیار کیا. یورپ اور امریکہ میں کالج بنائے گئے جنگلوں میں, ہاں ہم سے اچھی زیادہ عربی جاننے والے پیدا کیے گئے. قرآن حدیث میں کیا کہاں لوپ ہول یا جھول یا شک شبے کے اعتراض کر سکتے ہیں, ان کے ہاں ایک فیکٹری بنائی گئی جس میں ڈھونڈ کے پرانے جو گمراہ لوگ تھے اعتراضات کیے تھے ان کے دبے ہوئے اعتراضات کو نکالا, اس میں نیا پن دیا اور پھر ان اعتراضات کو پھیلایا. کتابیں لکھی, مستشرقین کہلائے وہ مغرب کے وہ علماء جنہوں نے مشرق کا علم حاصل کیا بطور خاص اسلام کا, اور ان کا مقصد تھا اسلام پر اعتراض کرنا, اسلام کی جو ہے کے تعلق سے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں اور دنیا کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا, کیونکہ یہ اسلام ہمارے لیے چیلنج بن رہا ہے, پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کی تاثیر بڑی زبردست ہے قرآن کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی. تو یہ ٹارگٹ بنایا گیا, منصوبہ بنایا گیا, اور آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے اتنے منظم طریقے سے کہ ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے بچے جو موبائل دیکھتے ہیں ان میں بھی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے, کارٹون میں, خاکوں میں, اخبارات میں, ٹی وی چینل میں, ٹی وی سیریلز میں, فلموں میں, اسپورٹس میں, نصاب تعلیم میں, ہر طرف سے حملہ اور الغار ہے.
اور کوشش کیا ہے؟ زویمر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ مسلمان کو ہم عیسائی بنا لیں یہ اہم نہیں ہے، اور یہ ہمارا بہت لمبا ٹارگٹ ہوتا بھی نہیں ہے. دوسروں کو ہم بنا لیتے ہیں، مسلمانوں کا عیسائی بننا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے مسلمانوں کے سلسلے میں کہ وہ مسلمان نام کا رہ جائے، حقیقی مسلمان نہ رہ جائے. اور زویمر نے کہا کہ ہم اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہیں. مسلمانوں کی نئی نسل میں بڑی تعداد کو ہم نے پوری دنیا میں ایسا بنا دیا ہے کہ وہ نام کے تو ہیں لیکن ان کا تعلق قرآن سے، اسلام کی صحیح اور خالص تعلیمات سے برائے نام ہے، حقیقت میں رہ ہی نہیں گیا. مسلمانوں کو اس طریقے سے وہ گمراہ یا کافر بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا تھا. یہ سورہ آل عمران کی آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی اتباع پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی تقلید کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے، کفر کی طرف لوٹا دیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ اللہ کہہ رہا ہے. میری وہ بات شاید ادھوری رہ گئی جو میں ایک جملے میں پوری کر دوں کہ جب دوسرے مذاہب کی تعلیمات، مشاہدات، تحقیقات سے ٹکرائی تو انہوں نے اپنا بچاؤ کیا، اور پھر اسی دھارے اور ڈھرے پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو سائنس کا معاملہ، سیاست کا معاملہ مذہب سے الگ ہے تو اس کو اور اس سے الگ کیا جائے. لیکن وہ ایسا کہتے ہیں کہ مذہب کی بہت سی چیزیں سائنس سے، تحقیقات سے ٹکراتی ہیں. تو جیسے وہ عیسائیت اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے بارے میں کہتے ہیں، عوام میں یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں پروپیگنڈا کہ ایسے ہی اسلام بھی ہے. جیسے عیسائیت سائنس کے سامنے نہیں ٹک سکا، ہندو مت نہیں ٹک سکا، دوسرے مذاہب نہیں ٹک سکے. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہاں ان تک بات پہنچے گی تو چونکیں گے، لیکن انہیں چونکنا بھی چاہیے، اور یہ ایک زندہ فیکٹ اور حقیقت ہے. ہاں لیکن یہاں میں پورے دعوے سے، پورے یقین سے، پورے ایمانیات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اکیلا اسلام ایک مذہب ہے جو سائنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہتا ہے. اور جب سائنس نے کسی اسلامی ثابت شدہ تعلیم کو چیلنج کیا کہ نہیں آپ کی یہ بات صحیح نہیں لگتی، ہماری تحقیقات اس کے خلاف ہیں، چیلنج کیا تو جھگڑا چلا. کچھ دن چلنے کے بعد سائنس والوں اور سائنس نے اعتراف کیا کہ ہم غلط تھے، ہماری تحقیق ادھوری تھی، اس لیے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اسلام کی تعلیم صحیح تھی. ایسی ایک نہیں، 50 بلکہ سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، جس میں سے ایک میں اشارہ کر دوں کہ بچے میں جنین، پیٹ کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق 1400 سال پہلے قرآن و حدیث نے جو کہا تھا اس کے بارے میں سائنس پہلے بیکیاں چلا، پھر تھوڑا اٹھ کے چلنے لگا، سہارے سے چلنے لگا، پھر چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا، اور آخری تحقیق جب سائنس نے کی تو کہا کہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہی صحیح ہے. اور اس کی بنیاد پر بہت سارے ڈاکٹروں نے اسلام قبول کیا ہے. کہ 1400 سال پہلے پڑھا لکھا آدمی بھی یہ بیان نہیں کر سکتا تھا. ہاں کچھ سالوں پہلے 200 سال تک پہلے تک سائنس نے یہاں تک اپنی رسائی حاصل نہیں کی تھی تو ایک نبی امی کیسے بیان کر سکتا تھا؟ انہوں نے بیان کیا جو بالکل صحیح بات. اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے اسی کا کلام ہے. تو اسلام، اور آج بھی جن کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مکھی کے ایک پر میں بیماری، ایک میں شفا ہے. 50 سال پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو پہلے لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن ایمان والوں نے اس وقت بھی ایمان رکھا. معتزلہ نے ہر چیز کو عقل پر پرکھنے کا ایک اصول بنایا. آج بھی بہت سارے لوگ جماعت اسلامی، منکر حدیث، قادیانی اس سے متاثر ہیں. وہ اصول اختیار کر کے بہت ساری آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں. سلف نے 1400 سال پہلے سے لے کر آپ محدثین کو دیکھیے، امام بخاری، امام مسلم اور ان کے دور کے مختلف محدثین، جو حدیثیں ثابت ہے، عقل میں آئے نہیں آئے ویسے ہی مانا. عمل کا وزن ہوتا ہے، مان لیا. معتزلہ نے کہا ارے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. میں بولتا ہوں سبحان اللہ، تو یہ کوئی ایسی وزندار چیز تو ہے نہیں کہ اٹھا کے ترازو میں رکھے اور اس کا گرام دیکھ لیے کتنے گرام کیا ہے. تو سبحان اللہ کا وزن کیسے ہوگا، الحمدللہ کا کیسے ہوگا؟ بھائی یہ آپ کا ٹینشن نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کے اعمال
مجسم بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل قدرت سے باہر ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ عقلیت پسندی یا اس کی بنیاد پر جو باتیں کہی جاتی ہیں، اس بنیاد پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ میں اس سے اشارہ کر رہا تھا، دو چار جملہ کہنا تھا، بات طویل ہو گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ بنایا گیا کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رکھا جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ بیان کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، سورہ بقرہ میں، کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، آپ سے مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہمارے کچھ لوگ ان کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں۔ کتنی کلیئر بات اللہ نے فرمائی۔ ہاں، دنیاوی معاملات آپ کیجئے، ہم یہ کہتے ہیں ولا اور برا کا جب معاملہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شدت ہے، نصارہ دکھانے میں، دکھنے میں، مظاہرہ کرنے میں کچھ بھی کریں، لیکن پوری تاریخ میں آپ دیکھیے جب جب ان کو موقع ملا مسلمانوں سے مقابلہ آرائی ہوئی تو پوری بے رحمی کے ساتھ جو ہے قتل و غارت گری کا معاملہ کیا۔ ابھی اب غزہ کا معاملہ بالکل تازہ ہے۔ ہاں، دنیا کا کوئی درد مند انسان جن مناظر کو دیکھ نہیں سکتا، بچوں، عورتوں، ملبوں میں دبے ہوئے مظلومین کی لاشیں، بھوک پیاس، ڈاکٹروں اور دواخانوں کو بھی جو ہے نشانہ بنا کے اڑا دیا گیا کہ دوا اور ایڈ بھی نہ مل پائے، کھانا پینا بھی نہ ملے۔ اتنی بربریت مہذب دنیا کے انسانیت اور امن کے ٹھیکیداروں کی جانب سے، جھوٹ بولتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں وہ انسانیت پسندی، انسانیت دوستی کا، اور الزام لگاتے ہیں مسلمان اور اسلام پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب مجموعی طور سے سب سے زیادہ دردمندی اور انسانیت کا علم بردار ہے تو وہ اسلام ہے۔ آج بھی مسلمان اتنی بدنامی کے باوجود دنیا گواہی دے گی واقعات کی روشنی میں کہ جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مدد کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، چاہے مذہبی اعتبار سے ان کا درجہ کیوں نہ نیچا ہو۔ کووڈ کے معاملات میں اور ایسے مصیبت کے حالات میں لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی کوئی حکومت ہے تو وہاں غیر مسلم اقلیات دوسروں ملکوں کی اقلیات کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں، ان کو زیادہ عزت اور زیادہ آزادی ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب دوسرے لوگوں کا جہاں غلبہ ہے وہاں کی اقلیات اور خاص طور سے مسلمان اگر اقلیت میں ہو تو ان پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اور پھر الزام بھی انہیں پر دیا جاتا ہے۔ ہاں، خیر، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھیے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اہل کتاب کی، جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کے کسی فریق کی اتباع کرو گے تو تم کو ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اللہ نے سوال کیا اور اس میں تعلیم دی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا تلاوت کیا جانا ایمان لانے اور ایمان پر جمے رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے، اس وقت اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود تھے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، تو قرآن حدیث ہمارے درمیان ہیں، پھر تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن آج بھی بہت سارے مسلمان قرآن حدیث موجود ہے لیکن قرآن و حدیث کو ہاتھ نہیں لگاتے اور کفر کے راستے پر چلے جاتے ہیں، بدعت و خرافات اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس پر سوال اٹھایا کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور رسول موجود ہے، مطلب ایسے میں تمہارے لیے عذر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے جو گمراہ ہو رہا ہے تو وہ معذور نہیں ہے، وہ سزا کے لائق ہے۔ ہاں، کیسے اس پر جو ہے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کے کو پکڑ لے ہوئے مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کو پکڑ لے ہوئے کا مطلب اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے ہوئے تو وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ مطلب یہود، نصارہ، فلاں دانشور، فلاں ڈاکٹر، فلاں امام، فلاں پیر صاحب، ان کو مت دیکھو۔ اگر ان کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے اور آپ نے اس کو مان لیا تو آپ گمراہ ہیں، پکے ہیں اور اللہ کے ہاں مجرم ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام اور رسول کی سنت آپ کے ہاں محفوظ شکل میں اللہ نے پہنچا رکھی ہے، تو اس کو دیکھ کر ہدایت کو قبول کیجئے، دین کو لیے۔ اگر آپ نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما تو ہدایت پر رہیں گے۔ ہماری جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے جو نوجوان منکرین حدیث میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ جو ہے خرافات اور شرکیات کو قبول کر رہے ہیں، وہ اس آیت کو پڑھیں
اور اس میں بہت بڑا دخل جو ہے کفار و مشرکین کے منصوبوں اور سازشوں کا ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی اتباع اور تقلید اندھی کرو گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو تم جو ہے کافر بن جاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم والا سبق پھر سے یاد کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا یہ جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ اپنے دین کو بچانا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، تو پھر کفار و مشرکین اہل کتاب کے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے، تب آپ کا دین صحیح، محفوظ اور سلامت رہے گا۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ یہ خارجی امور پہ، داخلی امور میں غزوہ احد کے تناظر میں اللہ کی ہدایات ہے۔ میں اس کو کسی حد تک مختصر کروں گا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہاں حالانکہ سننے والوں کا فرق ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے غزوات نبوی، اس میں اگلے درس میں انشاءاللہ غزوہ بدر کی مٹبھیڑ والا مرحلہ شروع ہوگا۔ غزوہ بدر کے بعد کچھ تفصیلات کے بعد غزوہ احد کی تفصیلات آئے گی، اور یہاں سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ غزوہ احد کے تناظر میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلمان جو غزوہ احد میں بھی بہت ہی کفار مکہ کے سامنے بہت مضبوط نہیں تھے، یہاں بھی مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد 3 گنا تھی جیسے غزوہ بدر میں تھی، اور پھر اس میں بھی محاذ سے عین پہلے ایک جماعت مسلمانوں میں سے بھی اور منافقین میں سے بھی جو ہے مسلمانوں کا جتھا چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئی، ہاں، اور کفار مکہ پوری تیاری کے ساتھ غزوہ بدر کے جو واقع ہونے کی وجہ بنا تھا، جو قافلہ، اس قافلے میں جو مال تھا بہت زیادہ، 260 کلو سونا، اونٹ، بے شمار اونٹ اور دوسرے مال، وہ سارا مال جو انہوں نے بدر کا انتقام لینے کے لیے تیاری میں لگا دیا تھا، اور ارد گرد کے شعراء کو، ادبا کو لگایا تھا کہ لوگوں میں جوش، لوگوں کو گرماؤ، فوج تیار کرو، ہاں، اور اتنا ہی نہیں، مرد ہی نہیں، ان کی خواتین کو بھی تیار کیا کہ عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلے کہ پیچھے سے غیرت دلائیں گی، اور ان کی وجہ سے لوگ بہادری کے جوہر دکھائیں گے، ان کی غیرت کو جوش آئے گا۔ تو ان کی عورتیں آ کے رزمیاں کلام بھی بول رہی تھی، غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے خواتین آ کے، عورتیں آ کے ان کو جوش اور جذبہ بڑھا رہی تھی۔ مسلمان خواتین بھی حضرت عائشہ ام سلیم رضی اللہ عنہما اور دوسری کچھ صحابیات تھی جو وہ زخمیوں کی تیمارداری کے لیے آئی تھی۔ تو یہ بھی ایک معرکۃ الآراء جو ہے معرکہ ہوا، اسلام اور کفر کے بعد دوسرا غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت کھلی اور واضح قسم کی فتح ملی تھی، لیکن احد میں معاملہ تھوڑا سا بگڑ گیا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو ابتدائی حصے میں فتح ملی، اور جب وہ چلے گئے اور مسلمانوں نے کچھ غلطیاں کی تو پیچھے سے حملہ ہوا، اور دوبارہ کفار کا جب حملہ ہوا تو وہ فتح نہیں رہی۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہزیمت اور شکست ہو گئی، لیکن علماء اور اصولیین کہتے ہیں کہ غزوہ احد کا جو نتیجہ تھا حقیقی معنوں میں اگرچہ فتح نہیں تھا لیکن شکست بھی نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا اس غزوے میں۔ جس طرح بدر میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے تھے، ہاں، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بڑی چوٹیں آئیں۔ آپ کے رخسار مبارک میں آپ کی خود کی کڑیاں دھس گئی، دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے زخمی ہو گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ یہ نقصانات ہوئے تھے غزوہ احد کے منظر نامے میں۔ اب اس سلسلے میں الگ الگ کردار ہیں، ایک تو کافر مشرکین کا، ایک مسلمانوں کا، ایک جو ہے جو منافقین تھے، ایک ایسے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جو مسلمان تو سچا تھا لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا اور منافقین کی بات میں آ گیا۔ آج آپ دیکھیے ایسے ہی کردار ہیں، ایک تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایک مسلمانوں کے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس غلط عقیدہ ہے اور وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، حوصلے توڑتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، کفار و مشرکین کے سامنے دبتے ہیں، جھکتے ہیں، ان کے آلہ کار بنتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو مسلمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ان کو مسلمانوں میں کیا کمزوریاں ہیں یہ بیان کرتے ہیں، خاص طور سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی شخصیات اور گروہوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آج واقعات ایسے ہو رہے ہیں، بہت سے نام اس طرح سامنے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح دوسروں کے کام آتے ہیں۔ حکومت کچھ لوگوں کو تیار کرتی ہے، مدد دیتی ہے۔ اہل تصوف کی کچھ جماعتیں ہندوستان میں، چچنیا میں کئی جگہ سامنے آ چکا ہے، برطانیہ کے سینٹ میں جا کے جو تقریر کرتے ہیں ان کو مدد ملتی ہے۔ کچھ نئے اسلام قبول کرنے والے پادریوں نے بھی اس کا بھانڈا پھوڑا کہ ہمارے چرچ سے فلاں اور فلاں کو جو ہے مدد جاتی تھی مسلمانوں میں، اور وہ ہمارا کام کیا کرتے تھے، ہمیں خبریں بیچا کرتے تھے۔
تو کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایک تو کافر ہے، مشرک ہے، مخالفین ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو منافق ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سچے ہیں لیکن بھولے ہیں، جاہل ہیں، مسلمانوں کے حق میں کیا اچھا کیا برا ہے اس سے نظر انداز کرتے ہوئے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ خالص مسلمان ہوتے ہیں جو ہر حال میں اسلام کے وفادار ہوتے ہیں، عقیدے پر جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایسے ہی مسلمانوں کو زور دیا کہ آپ کو ہم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم مسلمانوں پر جو ہے اس کی تذکیر کی، اس کی یاد دہانی کی آیت نمبر 122، 123، 125 میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ بدر میں جب آپ نکلے تو مسلمانوں کے ہی دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور پست ہمتی کا ارادہ کر لیا تھا۔ بنو حارث اور بنو سلمہ، یہ اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے، یہ میدان احد کے پاس جا کر منافقین کے ساتھ یہ لوٹ گئے، ہاں ان کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو گئے، اور بعد میں یہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ تھے، توبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا واللہ ولیہما، اور اللہ ہی ان کا ولی ہے، ہاں اور اللہ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایک نمونہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ آگے آیت میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے بدر کے محاذ پر تمہاری مدد کی جبکہ تم بہت ہی کمزور اور ٹوٹے پھوٹے تھے، اذلہ، ہاں تمہاری حالت بہت کمزور تھی، ذلیل اور پست تھے، تم ٹوٹے پھوٹے تھے، بکھرے ہوئے تھے، اس حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی اور بے مثال غلبہ دیا، انسانی عقل کے باہر ہے وہ، لہذا اللہ سے ڈرو اور شکر ادا کرو۔ تو تعداد اور ظاہری مادی بات نہیں، اللہ کی مدد سے فتح ملتی ہے۔ تو یہاں جو دو گروہ چلے گئے، دیکھیے اللہ نے اپنا احسان بتایا، ان کی سرزنش بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ ہاں آگے چل کے مانگا استقول للمؤمنین الا یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنا یہ احسان اور فضل بتایا اور اپنی طرف سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مسلسل مدد کرتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے الامر بالانابت والرجوع الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی بھی محاذ ہو زندگی میں، آپ کو کوئی مصیبت، مشکل اور دشمنوں کا مقابلہ ہو، آپ کا ایک کام ضرور ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، انابت کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے تعلق قائم رکھنا چاہیے اور مومنانہ اوصاف کو اپنے اندر قائم رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، کہ یہ دنیا میں نشیب و فراز تو آتے ہیں، دکھ سکھ ساتھ میں ہے، امیری غریبی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، خوشی ہے، دونوں ہے، یہ ہر انسان کے لیے دنیا میں رہنا ہی رہنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، سب کے لیے رہنا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے، کس چیز کی طرف آپ کا ٹارگٹ، آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، وجنۃ، اور جنت کی طرف۔ وہ کون سی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آسمانوں اور زمین، اس کی چوڑائی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہے۔ سب سے آخری جنتی کو دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت دی جائے گی۔ مسلم شریف کی لمبی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے آخری جنتی کو، سب سے ادنا جنتی کو جنت میں اللہ کہے گا کہ جو دنیا میں تو دنیا تھی اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور 10 گنا زیادہ لے جا۔ وہ تمنا کرے گا، بعض روایتوں میں تو جو تمنا کی اس سے 4 گنا زیادہ، تو جس کی چوڑائی پہنائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان اہل حدیث بول دو کافی نہیں ہے، شرک کرو بدعت کرو نہیں چلے گا۔ متقی جو ہوگا اور جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، شرک کر رہا ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں گڑبڑ ظلم کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ نے آگے خود ہی بیان کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی ہو یا تنگ حالی ہو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں،
آپ تنگ بھی ہیں تو خرچ کر رہے ہیں غریبوں مسکینوں اور حقداروں پر، ہاتھ کو سمیٹتے نہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، روزے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کوئی لڑے تو بول دو کہ نہیں میں روزے سے ہوں. کتنے لوگ بولتے ہیں بتائیے؟ بہت مشکل کام ہے یہ، غصہ آنا. لوگ روک رہے ہیں کہ بھائی آپ چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے. نہیں ہو پاتے ہم. میں الزام نہیں دے رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام مشکل ہے، لیکن متقی اگر ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہے، تو دیکھیے کیسے معاف کر. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا مستہ نے، قسم کھا لی کہ میں ان کو وظیفہ دیتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، ہر مہینہ پیسہ دیتا ہوں، نہیں دوں گا. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ تم میں سے کوئی اولو الفضل جو ہے اس قسم کی قسم نہ کھائیں کہ مسکینوں، مہاجرین کو اور حقداروں کو، محتاجوں کو نہیں دیں گے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو معاف کرو. ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ نہیں اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرے. میں نے مستہ کو معاف کیا، اللہ کی بات آئی مان لیا. ہم مانتے ہیں کیا آپ کی میری بیٹی پر اگر کوئی ایسا الزام لگائے، مشہور کرے اور پکڑا جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹا الزام تھا، کیا ہم اتنی آسانی سے اسے معاف کریں گے اور پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اس کے بعد؟ ابوبکر صدیق نے کیا. کیوں؟ متقیوں کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ رکھتے تھے. تو متقی ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. یہ اصل بہادر ہوتا ہے، اپنے آپ پر جو غصے پر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے. اور یہ کون رکھتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید ہو، یعنی توحید ہو، صحیح ایمان ہو، وہی متقی ہوگا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب پسند کرتا ہے تو مومن احسان کرنے، کیونکہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے میں وہی بننا چاہوں گا اگر مومن ہوں، تو اللہ ہم کو ان میں شامل کرے. تو محسن وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، بندوں کے ساتھ بھی احسان، اللہ کے ساتھ بھی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی گناہ، فاحشہ، بے حیائی اور بڑا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے مغفرت اور معافی مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کی بخشش. یہ آیتیں آپ پڑھتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا انابت کا حکم دیا. اسی طریقے سے اللہ نے کہا المواسات ورفع الروح المعنویہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل کو ڈھارس بندھانے اور معنویت کو، ہماری روح اور معنویت کو طاقت ملے، اس کی تعلیم دی ہے اس سورہ مبارکہ میں. اور غزوہ احد، میرے بھائیوں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوات نبوی جو سلسلہ چل رہا ہے، یہاں نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وقت نکال کے آئے اس میں ایک ایک غزوہ ہمارے لیے پورا مدرسہ ہے. تربیت کے بہت سارے اسباق اس میں موجود ہیں. تو یہاں یہ کہا کہ غزوہ احد میں بھی معنوی روح کو تقویت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس میں سے ایک آدھ آیت کی طرف میں اشارہ کروں کہ اسی ضمن میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اور تم کمزور مت پڑو اور غم اور افسوس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تم کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ نے کہا کہ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر تم کو زخم اور چوٹ لگی ہے، 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو قوم کو، کفار مکہ کو تم سے پہلے جو ہے چوٹ لگ چکی ہے. بدر میں ان کو بھی تکلیف پہنچی تھی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہے، ہم اس کو دنیا میں لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے ہیں. یہ بہت بڑا اہم سبق ہے، اس کو دھیان رکھیے. مسلمانوں میں جب مصیبت تکلیف آتی ہے تو کچھ لوگ اعتراض اور شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں. ارے غزہ میں اتنے مسائل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہی نہیں ہے، ہماری مسجد توڑ دی گئی، شرک کا مرکز بنا دیا گیا، اور لوگ حکومت کر رہے ہیں، ملائی کھا رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری دعائیں قبولیت کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دینوں کو پلٹتا الٹتا ہے. تیسرا پہلو اس میں یہ بھی غور کیجئے، جو میں شاید اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، کہ اگر دنیا میں جو نیک صالح انبیاء اور صالحین گزرے ہیں، اگر ان کو دنیاوی اعتبار سے حکومت، بادشاہت، غلبہ، طاقت حاصل ہوتی تو پھر دنیا میں کافر کون ہوتا؟ امتحان کے لیے آپ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے شاید گزشتہ سال سوال کیا تھا کہ بتائیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں، فرعون کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، زور زبردستی ہے، طاقت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے. موسیٰ علیہ السلام تہی دست نظر آتے ہیں.
یہاں آپ تاریخ کے اعتبار سے پلٹ دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون کے جیسے طاقتور بادشاہ، حکومت والے، قوت والے ہوتے، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کمزور دنیاوی اعتبار سے ہوتا، تو کون فرعون کے پیچھے چلتا؟ اس کی کیا؟ اور پھر اسلام کو قبول کرنے میں کون سی قربانی دینے کی بات آتی؟ امتحان میں کامیاب ہونے کی بات آتی؟ کچھ لٹانے کی، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا جذبہ، کہ آپ کہہ تو رہے ہو میں مسلمان، لیکن مسلمان کہنے کے بعد بستر چھوٹتا نہیں تو جان کہہ دو گے؟ یہی امتحان ہے۔ تو یہ جو دینوں کے الٹ پھیر ہے، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، سماج میں نشیب و فراز، دنیا میں جو غم خوشی، اور مسلمانوں کو غلبہ اور کبھی کافروں کو غلبہ، یہ جو سلسلہ ہے، اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور موٹے طور سے اس میں ہمارا آپ کا امتحان ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان دینوں کو الٹتے پلٹتے ہیں لوگوں کے بیچ میں۔ ہاں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہاں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے بھی کہ اللہ جو ایمان والا سچا ہے وہ کھل کر ظاہر ہو جائے اللہ کے سامنے۔ اللہ جانتا ضرور ہے لیکن اس کی حجت بھی پوری ہو جائے۔ سورہ احد، آل عمران میں غزوہ احد کے تناظر میں حکمتیں بتائی کہ مسلمانوں کو جو چوٹ پہنچی، تکلیف ہوئی، اس میں یہ بھی مقصود تھا کہ جو خالص ایمان والے ہیں اور جو منافقین ہیں، دونوں میں دونوں چھڑ جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ یہ امتحان کی چکی سے ہی اصلی محبت کرنے والا اور نقلی دعویٰ کرنے والا دونوں صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اسے بھی بیان کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، موت کے سامنے آنے سے پہلے تو آپ اس کی تمنا کرتے تھے۔ جو خاص طور سے جو صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کی بڑی تمنا تھی کہ اب مٹ بھیڑ ہوگی تو ہم اپنا جوہر دکھائیں گے، قربانی پیش کریں گے، بازی لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو پہلے جو ہے اس کی تمنا کرتے تھے، اب تم نے موت کو سامنے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ اس آیت پر آخری والے پوائنٹ میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو شکست یا کمزوری کی بات تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شیطان نے یہ چیخ لگا دی تھی مسلمانوں کے بیچ میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، ان کے بعض چیزوں میں مشابہت تھی اللہ کے رسول سے، تو ان شہید ہوئے تھے۔ شیطان نے لوگوں میں پھیلا دیا کہ آپ شہید ہوئے، تو اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں میں پست ہمتی آ گئی، کمزوری آ گئی، بعض لوگ میدان جنگ سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر محبت کے انداز میں سرزنش کر رہا ہے، عتاب کر رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض نہیں بھی ہے تو تم شخصیت کی بنیاد پر تو جنگ نہیں کر رہے تھے، دین کے لیے کر رہے تھے، تو تم کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر غلط خبر بھی ملی تھی تو محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ افئن ماتا، کیا اگر آپ کی موت ہو جائے، او قتلا، یا قتل اور شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل تم پیچھے بڑھ جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو ایڑیوں کے بل پیچھے جائے گا، اسلام سے پیچھے جائے گا، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ آج بھی مسلمان سوچ لے میں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گویا آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ جذبہ موٹیویشن، شاید یہاں ٹھیک نہیں ہوگا، مطلب ترغیب دینا، حوصلہ بڑھانا، دل کو مضبوط کرنا، معنوی روحت کو، طاقت کو مضبوط کرنا۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا آگے آیت میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے جب تک کہ ابھی اللہ کے سامنے تم میں سے جو لوگ سچے جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئے؟ ہم مسلمان ہیں یہ بولتے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی تناظر میں آپ دیکھیے کہ اسی غزوے کے بیچ میں، کتاب میں نہیں ہے، میں نے اس کو خاص نوٹ کیا کہ اسی غزوے کے بیچ میں جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود بنفس نفیس شریک ہیں۔ ہاں، اب یہاں میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ دماغ میں رکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بیان میں کمزوری ہو، آپ اچھے سے سمجھیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہیں، مشقت جھیل رہے ہیں، ہتھیار ہے، اور اس میں کیسے کیسے نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ منافقین مدینہ سے آپ کے ساتھ نکلے تھے، یہ دو قبیلے بھی، جب سامنے کفار مکہ کا لشکر سامنے آ گیا تب یہ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی بہت نازک تھا، ایسے مرحلے پہ جانے سے مسلمانوں میں ہمت ٹوٹے گی، اور کفار دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ اور کم ہو گئے، تو ان کی ہمت بڑھے گی، اور یہی ان کا مقصد بھی تھا۔
ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھارس بندھا رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، جنگ بندی اور مورچہ بندی کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی احسان بتایا کہ آپ لوگوں کو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مومنوں کو آپ جو ہے قتال اور جنگ کے لیے مورچہ بندی کر رہے تھے. آپ 50 لوگوں کو گھاٹی پہ بٹھایا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جیتے ہارے، ہماری لاشوں کو چڑیا جو ہے نوچ لے میں، آپ یہاں سے ہٹنا نہیں. اور سامنے پھر ان کو رکھا. ہاں بہرحال یہ ساری تفصیل آپ یہ انتظامات کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی تو اتنا پاپڑ بیلنے کی، مشقت اٹھانے کی، مصیبتیں برداشت کرنے کی جو صحابہ نے جھیلی، پھر 70 لوگ شہید ہو گئے، کیا اس کی نوبت آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے کفار کا جو لشکر ہے فنا ہو جاتا. ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے. آپ کا وجہ امتیاز رسول ہے، آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، صاحب کوثر ہیں، شفیع المذنبین ہیں، نذیر و بشیر ہیں، ہاں ساقی کوثر ہیں، سب کچھ ہیں جو اللہ نے بتایا، مانتے ہیں ہم، لیکن اللہ نہیں ہے. اور پھر یہ ایک اور ثبوت کہ جنگ میں یہ مشقتیں جھیل رہے ہیں، آپ زخمی ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گڑ گئی، آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہوا. ایک تو یہ توحید کی دلیل ہے، دوسرے ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں اعلیٰ درجہ مقام حاصل ہونے کے لیے مشقتوں قربانیوں سے گزرنا پڑا تو ہم اور آپ ایسے ہی جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے کہ مشقت کے حالات، پریشانیوں کے حالات آئیں، نشیب و فراز آئیں تو ہم ایمانی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم سے زیادہ تکلیفیں جھیلی ہمارے نبی نے، تو ہمارے لیے اسوہ ہے. ایک تو یہ، پھر جب آپ کو آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. شج ایسے زخم کو کہتے ہیں جو گوشت کو پھاڑ کے ہڈی تک پہنچ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور سر میں ایسی چوٹیں آئی تھی کہ آپ کا گوشت پھٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، یہ جملہ نکل گیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128-28 جا کے گھر پڑھیے گا پھر سے. اللہ نے فرمایا نبی کو خطاب کر کے، میں اسے توحید کی بہت ہی شاندار، چیختی چلاتی اور جاندار دلیل مانتا ہوں، اور خود مسلمانوں میں جو لوگ غلو کا شکار ہے انہیں اسے پڑھنا اور ان کو پڑھانا چاہیے. جو قبروں پہ صالحین کو جا کے پکارتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشار نہ جانے کیا کیا بناتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ اس آیت کو پڑھ لے تو شاید عقیدہ سدھر جائے اگر ایمان والے ہوں گے. اللہ نے فرمایا نبی کو خطاب کر کے، کون؟ پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین، اللہ کے سب سے محبوب بندے. لیس لک من الامر شیء، اے رسول آپ کا کوئی معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین. کس سے کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین سے. کتنی، کیا یہ گستاخی ہے اللہ؟ ابھی ہم کہیں تو کہیں گستاخ رسول، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ ہر ایک کو اس کا مقام دینا. اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ اے رسول آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. مطلب آپ، اللہ کے رسول نے جب کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، تو آپ کے اس جملے میں ایک نا امیدی تھی کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہم سے لڑنے آئے ہیں، یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ ہدایت سے محروم رہیں گے. یعنی یہ امید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو اور جنت کے راستے پہ چلے. آپ کے اس جملے میں نا امیدی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اور پھر دیکھیے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف جو لوگ تھے، اس میں حضرت خالد بن ولید تھے جنہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا گھاٹی پر، اس میں اکرمہ بن ابو جہل تھے جو بعد میں شہید ہوئے یرموک میں، اس میں ابو سفیان تھے جو سردار تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور ایسے متعدد مشرکین مسلمان تھے جو بعد میں اسلام نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اچھے مسلمان بنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو جو زخمی کر رہی، آپ کو علم نہیں تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہونے والے. مطلب اب عالم الغیب اور مستقبل کے جاننے والے نہیں تھے، الا یہ کہ جو اللہ بتا دے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں قبر پرست لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، یعنی اختیار، سارا کا سارا اختیار، جس کو چاہے اور جو چاہے کر دیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں اختیار نہیں ہے.
اپنے چچا کے لیے مرنے کے بعد دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی۔ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا۔ مطلب ہدایت دینے کی پاور اور طاقت بھی توفیق والی اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھی۔ کتنی واضح دلیل ہے توحید کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو رسولوں کے سردار ہیں، تو اولیاء، صالحین، بزرگان دین، پیر، ہاں جن کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ آگ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، وہ کرامت کھیلتے تھے، وہ پہاڑ سے کھیلتے تھے، اس طرح کی باتیں بیان کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ کرامت اور معجزہ اللہ کے حکم اور اس کی طاقت سے ہوتا ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ عقیدے کے بارے میں اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو بار بار دہرانا، سمجھنا اور سمجھانا، اس لیے کہ ہندوستان، پاکستان میں یا دنیا میں، دنیا شرک میں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بزرگوں کی عقیدت میں ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں، اور ان کے تعلق سے شیطان انہیں یہ سبق اور پٹی پڑھاتا ہے کہ ان کے پاس جب ان کا اتنا مقام ہے تو یہ تمہاری مشکل آسان کر سکتے ہیں، تم کو اولاد دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے تو اللہ سے دلا سکتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا کے کچھ نیا لکھا سکتے ہیں۔ یہ مشرکانہ گستاخیاں جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور جس پہ مر جائے آدمی تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ اس کی شروعات اسی غلو سے ہوتی ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اور صالحین، اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے غلو کا یہ معاملہ رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے کہ رسول کا یہ معاملہ ہے لیس لک من الامر شیء، اے رسول آپ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یتوب علیہم، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ یا تو ان کی توبہ کو قبول کرے اور یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے، فإنہم ظالمون، کہ وہ کفار اور مشرکین تو ظالم ہیں ہی۔ اس سے توحید بھی ملتی ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں آپ کا مقام کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو درس اور سبق بھی ملتا ہے کہ زندگی میں نشے و فراز آئیں گے، اللہ کی یہ سنت ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو بڑی قوت ملے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ آل عمران میں، غزوہ احد کے تناظر میں اللہ کی طرف سے صحابہ اور مسلمانوں کے لیے لطیف انداز میں ملامت بھی کیا گیا، لطیف انداز میں، یعنی بڑی لطافت کے ساتھ کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا، یہ آیت پوری پڑھ کہ اگر آپ بھی سخت ہوتے تو لوگ آپ کی طرف سے چھٹ جاتے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کہا کہ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، کہ جب تم بلندی کی طرف چڑھے جا رہے، جب پیچھے سے حملہ ہوا، بھگدڑ مچی، اور بھگدڑ میں دھواں، کبھی ایسا بھی سمجھ میں آیا، ایسے بھی منظر ہوئے کہ مسلمان اور کافر میں جو ہے تمیز نہیں ہو پائی۔ حضرت حذیفہ کے والد کو جو مسلمان تھے خود مسلمانوں کی ایک تلوار سے شہید کر دیا گیا، ان کو معلوم نہیں تھا، بعد میں افسوس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے تسلی دی، اور کچھ صحابہ چلے گئے، کچھ پہاڑی کی طرف چڑھنے لگے، تو جو چڑھ رہے تھے اللہ کے رسول پیچھے سے انہیں آواز دے رہے تھے، ہاں، لیکن وہ سن نہیں رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، ہاں، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے کہا کہ تم کو غم اور غم پر غم کا بدلہ ملا۔ ایک تو فتح ہو گئی تھی پہلے حلے میں، مسلمان شروع کے 1-2 گھنٹے میں کافروں کو کے چھکے چھوڑا دیے، اور ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ان کے اس منظر کو دیکھ کر جو لوگ مقابلہ کر رہے تھے، جب وہ ہتھیار سمیٹنے لگے تو وہ جو گھاٹی پہ 50 صحابہ کرام متعین تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو کفار بھاگ گئے ہیں، ہم کو یہاں رکنے کی کیا ضرورت۔ ان کے امیر رہے امین الرمات نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا ہے کسی بھی حالت میں یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور وہاں سے ہٹ گئے تقریباً 40 لوگ، اور جا کے مال غنیمت کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ یہ موقع دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹکڑی لی اور پیچھے سے اسی درے سے حملہ کیا جہاں پہلے 50 لوگ تھے، اب 40 لوگ ہٹ گئے، تو پہلے وہ 10 لوگ شہید ہوئے، اور جب پیچھے سے وہ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے ساتھ جو 9 صحابہ تھے، یہ خالد بن ولید کے دستے کے گھیرے میں آ گئے۔ صحابہ کرام آگے کی طرف میدان میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دوڑا رہے تھے، ایک طبقہ جو مشرکین کا تعاقب کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا، اور کچھ لوگ مال وغیرہ سمیٹ رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ پڑ گئے، اور قریب تھا کہ آپ شہید ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو سپر بنا لیا۔ 9 صحابہ میں سے 7 انصاری تھے، 7 کے 7 شہید ہو گئے، اور 2 صحابی مہاجرین میں سے تھے، اس میں حضرت طلحہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا آڑ بن کے تیر اور نیزے جو آتے اپنے بدن پر روکتے اور پلٹ کر پھر بھی تیر چلاتے، اور اللہ کے رسول سے کہتے کہ اللہ کے رسول آپ جھانکیے نہیں، آپ اپنی چہرہ مت نکالیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے۔
یہ اس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گڑھے میں گرے، اور پھر جب بھگدڑ مچی، یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام بکھرنے لگے، اوپر چلنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، ہاں اصابکم، تو کئی غم آپ کو لاحق ہوا، فتح جو تھی شکست میں تبدیل ہو گئی، مال غنیمت حاصل ہونا رک گیا، صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ ایک غم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، یہ ایک غم تھا، بہت سے لوگ جو ہے پست حوصلوں کے میدان سے چلے گئے، یہ غم پر غم آپ کو حاصل ہوا، کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا لکھا لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ تم نے جو چیز کھو دی ہے اس پر تم غم زدہ نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی وہ چیز جو وہ زخم اور تکلیف جو تم کو لاحق ہوئی ہے، ہاں واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم جانتے جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب اچھی طریقے سے خبردار ہے۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کی حکمت بھی بتائی اور مسلمانوں پر گویا سرزنش بھی کی ان کو ایک طریقے سے، اور پھر آگے کے اسباق میں مسلمانوں کی فتح کیوں نہیں رہ گئی یا شکست جیسا معاملہ کیوں ہو گیا، اس کی وجوہات قرآن نے بتائی۔ آج بھی وہ وجہ مسلمانوں کو کمزور اور شکست خوردہ بنا رہی ہے۔ میں اشارے میں بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سبب ہے اختلاف۔ اختلاف کہاں؟ صحیح بات میں اختلاف۔ اب ہمارے ہاں اختلاف سے نفرت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح والی بھی چھوڑ دو، عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارے ہاں۔ ہاں تو اختلاف کیا، اور دوسرا معاصی اور ذنوب۔ آیت نمبر 152 سے 155 ان آیتوں کی تلاوت کیجئے۔ اس میں مثال کے طور پہ ابتدا اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنے وعدے کو تم سے سچ کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے۔ یہ بدر میں احد میں ابتدائی مرحلے کا نقشہ ہے کہ شروع میں اللہ کی مدد تھی اور تم انہیں کاٹ رہے تھے، ہاں حتی اذا فشلتم، لیکن یہاں تک کہ تم نے اپنی ہمت پست کر لی، پست ہمت ہو گئے، کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں حکم میں تم نے آپس میں اختلاف اور جھگڑا کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہٹنا نہیں، لیکن کچھ صحابہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں ہم تو ہٹیں گے کیونکہ مشرکین تو چلے گئے ہیں، اب کوئی وجہ ہی نہیں ہے یہاں رکنے کی۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے ہر حال میں ہٹنے سے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، یہ اختلاف ہوا، اختلاف کیا۔ ہاں مِن بَعْدِ مَا کیا ہے وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت۔ کفار مکہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ رہے، تو وہ چیز تمہیں پسند تھی کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں لے لیں، تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مورچے پر تمہیں ڈٹا رہنے کا حکم دیا تھا وہاں سے تم ہٹ گئے، یہ تم نے نافرمانی کی، اختلاف کیا، نافرمانی کی۔ ہاں تو کیا ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، صحابہ کرام نے ایک غلطی کی، نافرمانی کی، اختلاف کیا، اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں فتح کا نقشہ شکست میں بدل گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آج کل ہم کتنی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، اور وہاں تو ایک طریقے سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، اور پھر نتیجہ بھی دیکھیے کہ جب خالد بن ولید کا دستہ پیچھے سے آیا تو پہلے وہ صحابہ کرام نشانہ بنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹے تھے۔ کم و بیش 10 صحابہ وہاں موجود ہٹے نہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہم نہیں ہٹیں گے، تو پہلے وہ شکار ہوئے۔ اختلاف ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ دونوں طبقہ بھگتتا ہے۔ ہاں تو بہرحال، اور نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وجہ بتائی، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا، کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے۔ اللہ نے تم کو اس سے پھیرا تاکہ تم کو آزمائے، یعنی مشرکین سے پھیر دیا۔ لیکن تم نے جو غلطی کی تھی، اب آگے کا جملہ بہت اہم ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ غزوہ احد میں صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی، یہاں نوٹ کیجئے یہ ایک پوائنٹ کہ صحابہ سے غلطی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام مجموعی طور سے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، مقرب ہیں، ان سے غلطی ہوئی تو ایک چوٹ دی اللہ نے، اور اس کے بھی مقاصد ہیں کہ تم میں سے چھٹ جائیں، غلطیوں کی صفائی ہو جائے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ نے صاف کر دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اس کے باوجود اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، ایک۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو بعد کا کوئی انسان رافضی ہو، تحریکی ہو،
اخوانی ہو یا کوئی ہم اور آپ میں سے وہ کوئی انجینئر مرزا ہے یا فلاں اور فلاں ہے، ڈاکٹر اسرار ہیں، وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کیسے بول سکتے ہیں؟ اور وہ اگر برا بھلا بولتے ہیں تو آپ اور ہم کو غصہ کیسے نہیں آئے گا؟ نہیں آتا ہے تو ایمان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ وہ بہت سختی برتے، نہیں، سختی کیوں برتے ہیں؟ کیوں نہ برتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو معاف کر دیا، جن سے راضی ہو گیا، یہ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ کے ناراض نہ ہونے پر حیرت ہے کہ آپ اللہ سے کیسی محبت کرتے ہو، اللہ کی بات مانتے ہی نہیں، ہاں، دشمنان دین کی بات کو دل میں رکھتے ہو، یعنی ان کو تائید کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ اس نے معاف کر دیا، تو یہ صحابہ کرام کے حق میں بالکل واضح بات ہے کہ وہ انسان تھے، خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اگرچہ اس کے کچھ نتائج سامنے آئے۔ ان الذین، اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا یوم التقى الجمعان، یہ جو میں نے آگے کہا کہ جو غلطیاں ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے پیٹ پھیری اس دن جب دو گروہوں کی مٹبھیڑ ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، یعنی بعض غلطیاں کمزوریاں صحابہ کی ہوئی جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے، ان کو بہکا دیا، لیکن پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہ غلطی گناہ ہماری مصیبت ہوتی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی دشمن خطرہ نہیں ہے، ہمیں کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اگر ڈرنا چاہیے تو اپنے گناہوں سے، ہمیں اگر ڈرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے، ہم جو غافل ہو جائیں اس کی شریعت کی مخالفت کریں، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں، ایک آخری بات کہ ہمارے اختلاف کے یا کمزوری کی بنیاد میں سے یا شکست کے اسباب میں سے کیا ہے؟ التعلق بالاشخاص، شخصیتوں سے جڑ کے رہنا۔ دین اور دینی تعلیمات، اللہ اور رسول کی تعلیمات سے یہ ہمارے اصل مادے اور ہونا چاہیے، مقصود ہونا چاہیے۔ کسی شخصیت کو پکڑ کر کے یہ جو کہے گا وہ مانوں گا، یہ جو نہیں کہے گا نہیں مانوں گا، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ بیعت کر لیتے ہیں تو پیر صاحب جو بول رہے ہیں اب قرآن حدیث کے خلاف بھی بول رہے تو ماننا ہے، امام صاحب کو امام مان لیا تو وہ ان کا مسلک ماننا لازم ہے، چاہے قرآن، بتائیے قرآن حدیث اہم ہے یا امام اہم ہے؟ لیکن ایک پھیلا دیا گیا اور ایک قوم مان رہی ہے، آپ کتنی بھی حیرت کریں کہ نہیں امام کی تقلید ضروری ہے۔ اب اس تقلید میں اگر قرآن حدیث کی مخالفت بھی ہو رہی ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام کے پاس اس کے خلاف دلیل ہوگی، جو معلوم نہیں ہے اس کو اس کی بنیاد پہ قرآن حدیث کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں، عقیدہ بنا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا فلاں اور فلاں کے نام پر۔ تو شخصیات صحابہ کرام کو جب یہ کس تناظر میں کہا، وہی آیت جو میں نے کہی تھی وما محمد الا رسول، جب یہ مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو بعض صحابہ بددل ہو گئے، کچھ میدان سے نکل گئے۔ اسی ضمن میں بعض صحابہ نے یہ بھی کیا، غالباً نظر بن کیا ہے مالک بن حضرت نظر بن انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور کہا کہ مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ بعض صحابہ کو دیکھا، کہا اللہ کے رسول شہید، کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول اگر شہید ہو گئے تو جس مقصد کے لیے آپ شہید ہو گئے تم بھی چل کے شہید ہو جاؤ، اور جا کے جنگ کی اور پوری بہادری سے مقابلہ کیا، 80 زخم کھائے اور شہید ہوئے، ان کے بدن پر 80 زخم تھے، مشکل سے پہچانے گئے۔ تو بہرحال جو ہے شخصیات پر ہمارے دین کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بطور مرکز ہدایت، بطور مطاع، یعنی ان کی اطاعت کی جائے، یہ شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت، آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت لازم ہے، لیکن میدان جنگ میں جب آپ کی تعلیمات کے اس پہلو کو نظر انداز کیا گیا اور آپ کی شخصیت پہ کچھ لوگوں نے ڈیپینڈ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غلطی کہا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے رسول گزر چکے، اور پھر آگے یہاں ان کی تفصیلات نہیں ہے، آگے کی آیتوں میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تم سے کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابهم وما ضعفوا وما استکانوا، کہ تم سے پہلے ایسے بہت سے انبیاء ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، لیکن اس سلسلے میں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی، قاتل معهم، ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن جب ان کو تکلیف پہنچی فما وہنوا لما اصابهم، تو جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے پست ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حوصلہ بھی دیا کہ نشیب و فراز آتے ہیں، اس میں انسان کو ڈٹا رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں
اول اور سوم، پہلا حصہ اور دوسرے حصے کا ذکر کر کے شیخ نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان ایک مشترک بات یہ ہے کہ شخصیات سے تعلق نہ رکھا جائے، اور اصل میں ہمارا جو دین کا منہج ہے، مقصد ہے، ہدف ہے، اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ عقیدہ، منہج، مقصود، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سے جو چاہا ہے، رسول نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، اس مقصد اور منہج پر نظر ہونی چاہیے۔ پہلی قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تو نصارہ فتنے میں پڑ گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے شخصیت پر ڈیپینڈ کر لیا تھا، شخصیت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل مسلمانوں میں بہت سے ہیں شخصیت کو فوکس کرتے ہیں، اصل تعلیمات اور مقصود کیا ہے ہمارے دین کا، اس سے نظر ہٹا لیتے ہیں تو فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا شہادت کی جب خبر پڑی تو بعض مسلمان فتنے کا شکار ہو گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اتباع کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے۔ پہلے حصے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، ایک یہ ہے۔ پھر پہلے حصے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا نصارہ کے ضمن میں ہے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ نے جب ان سے کفر کو محسوس کیا تو کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے جناب میں کون میرا مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس بات پر گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر کہا کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ پروردگار جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے الرسول کی اتباع کی، لہذا شاہدین اور گواہوں میں ہمیں شامل کر لے۔ غور کیجئے، جو نازل کیا قرآن، اس پر ایمان لائے اور اتباع کی، رسول کی اتباع، یہی ہمارے دین کا کب کی بنیاد ہے۔ آج صبح میں نے درس دیا تو اس میں وہ سونے کے وقت اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک وجہت وجہی الیک، اس کا آخری جملہ ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کیا اور اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ اس پر اگر ہم سوتے ہوئے ایمان رکھ کے مر گئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اس حالت میں بندہ مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور پھر بیدار ہوا تو خیر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہی دین کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانیں اور رسول کی اتباع کریں۔ اسی طرح دوسری قسم میں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَهُ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کے تحت میں کہا کہ انبیاء نبی کی پیروی کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے عزت ہے، غلبہ ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ یہاں اب اس سورہ مبارکہ میں ایک انہوں نے 4-5 پوائنٹ دیے ہیں، صرف اشارہ کریں کہ ایک مسلمان قوم کے لیے ثابت قدمی اور ترقی کے لیے، جماعت کو مضبوط بنانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ انہوں نے جو بیان کیا تو کہا کہ نمبر 1 قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، آیات اللہ، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، جو اللہ کے دین کو تھامے رکھے گا وہ صراط مستقیم کی ہدایت پائے گا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، قرآن حدیث کو اپنا اصول بنایا جائے، منہج صحیح کیا جائے، بنیاد اور مصدر دین کو، بہت اہم ہے۔ کاش وقت ہوتا، کافی وقت ہو رہا ہے اس لیے میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2 کہ جب آپ قرآن و حدیث کی بنیاد بنا رہے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کیجئے، متقی اور پرہیزگار بنیے۔ تو سیکنڈ نمبر پہ اگلی آیت میں اللہ نے کہا، یہ آیت نمبر 101 سے 4-5 آیتیں ہیں سلسلہ وار۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ پر یہ شاک گزری تو بعد میں آیت آئی کہ تم کو جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت ہے اتنا شریعت پہ عمل کرو۔ تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور وہ تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ ہر حال موت کب کہاں آئے گی نہیں معلوم، تو ہر حال میں اپنے آپ کو مسلمان رکھو تاکہ جب بھی موت آئے تو ہم مسلمان ہونے کی حالت میں مریں۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قرآن حدیث کو اپنا اصول، بنیاد، دستور بنائیں، زندگی کا ضابطہ بنائیں، اس کو پکڑ لے۔ دوسرا یہ کہ اس قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے کو متقی بنائیں، یہ رمضان بھی ہمیں متقی بنانے آیا ہے۔ تیسرا اسٹیپ، جب آپ متقی ہو گئے، ہم متقی بن گئے، تو اب کیا ہے کہ اللہ کے کو مضبوطی سے پکڑنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی اب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ جائیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لیں اور فرقہ فرقہ نہ بن جائیں۔ فرقہ ہے اس کا مطلب اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا ہے، اور آج یہی معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ توحید مت اختیار کرو،
شرک بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو اور سب ایک ہو جاؤ، تو وہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر کیا اللہ نے، انعام کو، محنت کو، انعام کو، نعمت کو یاد کرو، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ كنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں تالیف کر دی، دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہا رسول اگر آپ بھی چاہتے کہ ان کے دلوں کو جوڑ دے تو آپ نہیں کر سکتے تھے، چاہے دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیں، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی نعمت کے ذریعے، اسلام کے ذریعے تم بھائی بھائی بن گئے۔ پہلے کیسے صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی بات پر سالہ سال جنگ کرتے تھے، اور اب کیسے بھائی ہو گئے۔ ابھی ہم نے پڑھا درس میں کہ مواخاتی رشتہ ہوا تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار تھے، وہ بھی دوسرے قبیلے کے جو کہ قومی عصبیت کے شکار تھے، وہ اسلام کی بنیاد پر رشتہ دار بن گئے۔ ہاں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جو ہے جہنم کے گڑھے کے دہانے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نمبر 4، پہلے دین کو بنیاد بنانا، دوسرے تقوی اختیار کرنا، تیسرے اسٹیپ میں جماعت سے جڑ جانا، جماعت کو مضبوط بنانا۔ اب جب جماعت بن گئی تو کام کیا کرنا ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ولتکن منکم، اگلی آیت میں اللہ نے کہا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے۔ معروف میں سب سے بڑا معروف توحید ہے، منکر میں سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ اب اس کو روکنے اور اس کا حکم دینے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ شرک اور توحید سمجھتے نہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، معروف کی بجائے منکر پھیلا رہے ہیں، بدعت پھیلا رہے ہیں تو منکر پھیلا رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو چوتھا اسٹیپ، جماعت کے بعد معروف کا حکم اور منکر سے روکنا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو ایسا نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پانچواں اسٹیپ کیا ہے؟ ترک الاختلاف فی الدین، دین کے سلسلے میں اختلاف نہ کرنا۔ کفار کی مشابہت کرنے اور ان کی تقلید کرنے سے جو منع کیا گیا تھا اس میں بھی یہ آیت دلیل بنتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور اختلاف میں پڑ گئے، ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد، واضح دلیل آ جانے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بھی ماننا ہے، آپ کو بھی ماننا ہے اگر ایمان ہے۔ واضح دلیل آنے کے بعد اختلاف ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس دلیل کو مانا نہیں جا رہا ہے، اور یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، نصارہ کا ہے، دلیلیں تھی پھر بھی اختلاف کی، اور اسی میں مسلمان بھی پڑ گئے۔ قرآن حدیث ہے پھر بھی جو ہے الگ الگ فرقے بنا لیے، اور ہر فرقہ دوسرے کے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صحیح بات پیش کرے تو کہا نہیں نہیں میرا فرقہ بس اس پر مطمئن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے مت بنو، لیکن ہم بن گئے، نہیں مان رہے۔ جب اللہ کی کوئی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مواقع دیا ہے نا، یہ اس کی رحمت ہے، چھوٹ ہے۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جو فرقہ فرقہ بننے والے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح اہل بدعت، وہ ان کے لیے دردناک عظیم عذاب ہے، بہت بڑا۔ حضرت ابن عباس اور سلف کہتے ہیں کہ کن لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے؟ یہود و نصارہ کی طرح۔ اس امت میں ان لوگوں کی طرح کون بن رہا ہے؟ جو شبہات اور ہوا پرست ہیں، جو بدعات کو اور اختلاف کر کے صحابہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس صورت کے فوائد میں ایک موٹی سی بات بیان کی ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بڑا عجیب پوائنٹ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں حکم ہے کہ ایک بندے کے لیے مناسب ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احسان سے نوازے وہ اتنی زیادہ عبادت و ریاضت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، ہم نے الکوثر دیا ہے تو آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ہاں، اللہ کے رسول راتوں میں قیام کرتے تھے، پیروں میں سوجن آ جاتی، پوچھا جاتا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہاں، تو جتنی نعمت آپ کو مل رہی ہے اتنا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، عبادت میں آگے ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام ہمارے لیے بھی اور خواتین کے لیے بطور خاص ایک نمونہ ہے کہ انہیں جب اللہ نے مقام بلند سے نوازا تو وہ محراب میں ایک جگہ خاص کر کے عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتی تھی۔ اور اسی میں یہاں ذکر نہیں ہے، انہی کے واقعے میں سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کا بھی ذکر ہے۔ ہمارے ہاں معجزہ کرامت کی اصطلاح بعد کی ہے، قرآن حدیث میں یہ لفظ نہیں تھا اس معنی میں۔ تو کرامت یعنی جو نبی کے علاوہ ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ خرق عادت چیزوں سے نوازتا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں ہے کلما دخل
علیہ زکریا فی المحراب وجد عندها رزقا. صحیح پڑھا؟ ہاں وہی پڑھا کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب بھی زکریا محراب میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس روزی پاتے، پھل پھول ملتے، بے موسم پھل. تو حضرت زکریا پوچھتے انا لک ھذا، کہ یہ تم کو کہاں سے ملا؟ قالت ہی من عند اللہ، تو کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں دیکھیے اللہ رب العالمین کی سچی پکی عبادت، ریاضت اور جو ہے عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے تو پروردگار اس طرح سے مدد بھی کرتا ہے. ہماری ماں بہنیں جو جن مسائل کا شکار ہوتی ہیں وہ کسی پھوک جھاڑ کاہن ٹونا ٹوٹکے والے کے پاس جا کے ایمان پیسہ برباد نہ کریں، بلکہ اللہ سے مانگے، دل سے مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اس کی عبادت کریں. اسی طریقے سے اس میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ صاحب کتاب نے کہا کہ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام اکیلے نماز پڑھیں، اس کے لیے قرآن کی آیت میں وسجدی، سجدے کا لفظ ہے، سجدہ کرو، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی جب جماعت میں پڑھیں تو اس میں رکوع کا لفظ استعمال کیا، اس میں یہاں نہیں کہا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس آیت سے عورتوں کا جماعت کی نماز میں شریک ہونا ثابت ہوتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ سجدہ، نماز میں سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ افضل ہے اور رکوع کا درجہ سجدے سے کم ہے. اور اس آیت میں اکیلے عورت کو نماز پڑھنے کے لیے سجدہ اور جماعت میں پڑھنے کے لیے رکوع کا لفظ ہے. تو لہذا اس میں یہ نقطہ نکالا، انہوں نے بیان کیا بعض علماء کے حوالے سے کہ گویا عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں گھر میں اکیلے نماز پڑھنا افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان کی کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو تنہا، یہ راجح ہے بنسبت اس کے کہ مسجد میں جاؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا جائے، منع کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرمایا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو تم روک نہیں سکتے. یہاں اس سلسلے میں دلیل نے کی ہے. آخری بات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت ہے، چوتھا جز پارہ شروع ہوتا ہے کہ تم البر کو، نیکی کے اعلیٰ مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب اپنی محبوب چیز جب تک خرچ نہ کرو. شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے، یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں، شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے یہاں نقل کیا کہ اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان کو، آپ کو، ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جس چیز سے ہم کو بہت محبت ہے، ہماری پراپرٹی اور ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کو بہت پسند ہے، ایسی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ دین پر جمع جائے، ثابت قدم رہ جائے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی ثابت قدمی کا ذکر کیا ہے. ایک تو زوجۃ عمران، یعنی عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ، ان کی نیت صادقہ اللہ کے دین کی خدمت میں ان کی کیسی دین، رب کیا ہے، انی نظر تو معافی بطنی محررن، ہاں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو آزاد کرنے کا نیت کرتی ہوں. آزاد سے مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. فلما وضعتھا، ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی حضرت مریم، تو کہنے لگی لبی انی وضعتھا انثی، صحیح، ہاں کہ میں نے بچی پیدا کی جبکہ میں نے یہ نیت کی تھی تیرے دین کی خدمت کریں گی. پھر بھی ان کو دین کے معاملے میں لگایا، ان کی تربیت کی. ہاں حضرت زکریا نے ان کی تربیت اور دیکھ بھال کی. تو ایک تو ان کی والدہ، ان کا اپنا، اسی وجہ سے یہ گھرانہ مبارک تھا، دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا تھا، اور مبارک گھرانہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران رکھا، ان کے خاندان پر رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر ان کے بعد جو ہے مریم بنت عمران، ان کی جو بیٹی تھی، اور اللہ نے ان پر احسان کیا اور ان کے بیٹے کو نبی بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ کو اسی خاندان کے نام پر رکھا گیا ہے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے لیے دین کی ثابت قدمی کے سلسلے میں اس سورے میں خاتون کو، دو خواتین کو پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیے عورت ہونے کے باوجود ان کا دین کے لیے قربانی اور عبادت اور ریاضت کا کیسا جذبہ تھا. یہ ہمارے لیے دو عورتیں
یہ سبق بن رہی ہے، نمونہ بن رہی ہے کہ اسی طرح ہمیں ہر حال میں دین پر ڈٹے رہنا چاہیے. یہ اپنے میدان کے اعتبار سے دونوں جمی رہیں. حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیے، جب بغیر باپ کے بچے کی ولادت ہوئی انہیں بڑا خوف خطرہ تھا کہ قوم کے لوگوں کو جواب کیا دوں گی، اور ہوا بھی. لوگوں نے الزام لگایا کہ تمہارے باپ تو برے آدمی نہیں تھے، یہ تم کیسے بچہ پیدا ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ثبوت بھی دینا مشکل کام تھا کہ کیسے جو ہے بغیر کسی شوہر کے یا مرد کے ہاتھ لگائے بچے کی ولادت ہو گئی. اللہ رب العالمین نے بعد میں، یہ الگ بات ہے کہ اس بچے کو قوت گویائی دی اور بچپن میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، جو قرآن کی بعض دوسری آیتوں میں تذکرہ ہے. گویا اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کو ثابت قدمی کی کے رمز کے طور پر پیش کیا گیا ہے. آخری بات انہوں نے کی کہ قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ انسان کو اس کی شہوات کو مزین کر کے دکھایا گیا ہے. شہوتوں کی محبت، عورتیں، بیٹے بیٹیاں، اور سونے چاندی کے ڈھیر، مال و دولت، انعام، چوپائے، ہرس، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور کھیتی باڑیاں، یہ مزین کیے گئے ہیں. اور اسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے انسان. اللہ نے آگے کہا کہ یہ دنیا کے عارضی سامان ہے، اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، سامان ہے، اور اندہ حسن المآب. کہہ رہے ہیں یہاں زینا مزین کیا گیا، تو مزین ہم کو کون کر کے دکھاتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا اللہ دکھاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ ایجاد اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے یہ حص ہمارے اندر رکھتا ہے، اور شیطان وسوسے اور دھوکے کے ذریعے سے ہمیں بہکاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک چھوٹ دی گئی ہے جس کے ذریعے سے ہمارا امتحان ہوتا ہے. یہ سورہ آل عمران سے متعلق کچھ باتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سرسری نگاہ ہے. اللہ کے کلام میں ہم جتنا غور کریں گے، جتنا پڑھتے جائیں گے، اتنے علوم، ہدایات، ارشادات، ہمیں رہنمائی ملتی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے دلوں کو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، زندگی کا دستور بنا دے، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا.